منافق کے لیے کہ منافق یہ جو سیاہ رنگ کا پرچم تجھے لہراتا نظر آتا ہے نا، یہ پرچم پہلے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کبھی یہ پرچم جعفر کو دو، کبھی دیگر صحابہ کو دو، اور پھر مولا کائنات مولا علی کے ہاتھ میں آیا، اور یہ پرچم اتنا پکا ہو گیا یہاں پہ آ کر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل علم میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اور صرف کل نہیں کہا، ہر آنے والی کل میں یہ پرچم علی کے پاس رہے گا، اور حتیٰ کہ میدان معاشر میں بھی لوائے حمد بن کر علی کے ہاتھ میں آئے گا۔ سب بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو، ذوق کے ساتھ بولو۔ سامعین گرامی قدر، ذوالقعدہ شریف کے اندر، شوال اور ذوالقعدہ کے اندر رب کائنات کے محبوب کو غزوہ خندق کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کے اندر 6 افراد مسلمانوں کے اور قریباً 8 افراد جو تھے وہ غیر مسلم کفار، ان کے نیست و نابود ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کا مقدر بنا دی۔ بولو سبحان اللہ۔ غزوہ خندق کے اندر امام الانبیاء، سراج الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور دوسری جانب منافقین کفار جتھا بنائے ہوئے دوسرے ممالک سے بھی مدد لے کر 300 سے زائد گھوڑوں پر سوار، پھر 1500 اور پھر کرتے کرتے ٹوٹل جو کتب میں ملتا ہے تقریباً 10,000 یا اس سے بھی زائد کفار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، ان کے چاہنے والوں پر دعویٰ بولنے کی کوشش کی کہ اسی اثناء میں قبل از وقت حضور علیہ السلام کو حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ حضور پہلے تک تو خندقیں نہ کھودی گئیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اس جنگ میں، اس غزوہ میں کیوں نہ ہم خندق کھودیں۔ سب بولے سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اس کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سلیمان فارسی علیہ السلام کا اس مشورے کو قبول فرمایا۔ سلیمان فارسی وہ ہیں کہ انصار کہتے تھے کہ سلیمان ہم سے ہے، اور مہاجرین کہتے تھے کہ سلیمان فارسی ہم سے ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلیمان فارسی میری اہل بیت سے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سلیمان فارسی اس جلیل القدر صحابی کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی گھرانہ اہل بیت کی خدمت کے لیے، جو چوکھٹے زہرا پر اپنی داڑھی سے بھاری دینے والے تھے۔ سلیمان فارسی نے اصحاب رسول کو ساتھ ملا کر تقریباً 7 فٹ یا 7.5 فٹ، روایت میں آتا ہے 2.5 میٹر کے قریب گہری خندق کھودی،
اور کچھ کلومیٹر کی لمبی طویل خندق تھی، جس خندق میں گھوڑا تو گھوڑا، گھوڑے پر سوار بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور یہ اس جگہ پر کھودی گئی کہ جو باہر سے آنے والی فوجوں کے دخول کا ایریا تھا۔ معاملہ یہ ہے، اسلام کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس کا پیغام قرآن میں دے رکھا ہے۔ اسلام قرآن کریم فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دین تمہارے باپ کا ہے، اور نام لے کر کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا ہے۔ یہ دین اسلام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور جو نام قرآن نے تجویز کیا، فرمایا اس کا نام پہلے سے منظور شدہ ہے، اور وہ نام رکھا گیا مسلمان۔ بولو سبحان اللہ۔ اس دین میں داخل ہونے والوں کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ وہ اسلام پالنے والے مسلمان ہیں۔ تو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے ہیں نا، ان کو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو دین ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تمہارا دین ہے یہ تمہارے باپ کا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ دین تمہارے باپ کا ہے، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں تمہارے باپ کا ہے، دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں تمہارے باپ کا ہے، وہابی اہل حدیثوں سے کہتے ہیں تمہارے باپ کا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دین اے محمد تمہارے باپ ابراہیم کا ہے۔ اور اب ذرا غور فرمائیں کہ جس کے باپ کا دین ہے تو قرآن نے یہ بتلا دیا کہ یہ دین دراصل اس ہاتھ میں آیا ہے کہ جو آگ میں گھبراتا نہیں، چھری تلے ڈرتا نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ڈرتے بھی نہیں ہیں، نہ باپ ڈرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس اسلام کی بنیادیں اور اس کی عزت اور رفعت اور بلندی کا معیار یہ ہے کہ آگ چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنی ہی تیز جلائی کیوں نہ جائے، اس کے شعلے ہوا کو، آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھوتے ہوں، لیکن جب اللہ کے محبوب کے باپ کا دین